اور سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہیں، آپ سابق قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے۔ جنرل صاحب، ہندوستان نے جو اٹیک کیا اور پاکستان نے جو ڈیفینڈ کیا، ایک تو میں آپ کا اس پہ تجزیہ چاہوں گا، اور پھر میرے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے کہ پاکستان کو اب ریٹیلیٹ کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو آپ کے خیال میں وہ اس کا لیول کیا ہوگا؟ کیا وہ آؤٹ رائٹ وار بھی ہو سکتی ہے، یا وہ اسی طرح پاکستان کا ایئر فورس اور میزائل کی حد تک ریٹیلیشن ہوگی جس طرح ہم نے بالا کوٹ کا حساب کتاب چکتا کیا تھا انڈیا کے ساتھ؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، آپ کی السلام آواز آ رہی علیکم ہے؟ پاکستان۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ان کو ہر مہذب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے لیڈرشپ نے، ہماری عوام نے، ہمارے ڈپلومیٹس نے، ہمارے میڈیا نے، لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی، اور جو اخلاقی زوال کا شکار ہیں اور انسین ہو گئے ہیں، اور اب تو irrational ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے معصوم سیولینز کو بھی آ کے مار گئے ہیں، اور ہماری مساجد پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے آپ کا ناک منہ توڑ دیا، اور آپ کو ہم نے واپس گھر بھی نہیں پہنچنے دیا، اور پھر کشمیر میں آپ جگہ جگہ جھنڈے سفید ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو آپ کو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے ہماری بات پہ کیوں نہیں کان دھرے؟ آپ امورل ہیں، انسین ہیں، irrational ہیں، اور ہمیں ہر لیول پہ اخلاقی معیار ہم نے قائم رکھا، زبان بیان ہماری بالکل واضح اور ٹھیک رہی، لیکن آپ نے ہمیں صحیح نہیں سمجھا۔ اور آج دیکھ لیجئے، آپ فری ہیں اس قوم کو، اس پاک فضائیہ کو، پاک افواج کو، کہ انہوں نے ان کو گھر تک بھی واپس پہنچنے نہیں دیا۔ ابھی تک تو یہاں تک بات ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ آگے لازمی بات ہے، انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے ساری ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی، اور یہ پھر جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اب وہ جواب دینا پڑے گا جس کی ہم بات ان کو پہلے کہہ رہے تھے، کر رہے تھے، اور ان کو ہم سمجھا رہے تھے، اور جس کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جیسے DGISPR نے کہا کہ وی ول ڈو اٹ ایٹ دا پلیس آف آور اون چوائس اینڈ ٹائمنگز۔ تو جنرل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جواب پاکستان کو فوراً دینا ہوگا، مطلب ود ان 1 day، ود ان 2 days، یا یہ معاملہ آگے بھی چل سکتا ہے؟ کیونکہ obviously یہ وار لائک سچویشن جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ دیکھیے، وار لائک سچویشن صرف ہم نے ہی نہیں سمجھنا کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ دونوں کے لیے اچھی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے رہے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ وار لائک سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اٹ از ناٹ اونلی یونیلیٹرل کائنڈ آف اے تھنکنگ ان ریشنلٹی۔ تو اگر وہ irrational ہو سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ اس کا جواب تو ان کو دے دیں۔ یہ بالکل ضروری ہے۔ جنرل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ ضروری ہے، اور قومی سلامتی کی کمیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ضروری ہے، اور پاکستانی فوج کو اختیار دے دیا ہے نزدیک۔ جو جس طرح میزائل اٹیک انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جہازوں سے اٹیک کیا، تو ہم بھی وہی آپشن اپنائیں گے یا ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، جو پہلی NSC کا اجلاس جو ہوا، جی کیا کمال ایک جو انہوں نے اپروچ اور ایٹیچیوڈ لیا، اور جو انہوں نے بات کی، پوری قوم کے ذہن اور قومی غیرت جو ہے نا وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ آج بھی جو انہوں نے بات چیت کی، اور آج بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاک افواج کو اب ہم 2 ہیڈ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو انڈیا نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا، تو اس کا جواب جو ہے وہ دینے کا ابھی ہم رائٹ ریزرو کرتے ہیں۔ تو آرم فورسز کو بھی انہوں نے کہہ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹیکنیک کیا کریں گے، کیا چیز ہم استعمال کریں گے، وہ آپ لوگ مکمل تسلی رکھیں، وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ اگر NSC نے وہ ڈسکریشن دے دی ہے آرم فورسز کو، تو آپ بھی اس کو بالکل تسلی سے دیکھیں۔ سر، ون لاسٹ کوشچن۔
پاکستان نے اٹیک کرنا ہے، جواب دینا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اس جواب دینے کے بعد لاسٹ ٹائم جب ہم نے جواب دیا تھا، ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اس کے بعد معاملہ ڈیفیوز اس طرح ہوا، ابھی نندن بھی واپس ہو گیا اور ہمارا ایک ایج تھا یہاں پر۔ اب اگر پاکستان اٹیک کرتا ہے اور اب جواب دیتا ہے، جو کہ دینا بھی چاہیے، بالکل آئی ٹوٹلی ایگری، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان پھر کوئی ایک اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہوگا تو اور یہ چلتا رہے گا اور اس سے وار ایسکیلیٹ بھی ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ دیکھیے آپ ان کا یہ ایکشن جو ہے کامران صاحب، ان کا یہ جو ایکشن ہے اس کو آئسولیشن میں نہ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے سیکوینس کو دیکھیے کہ کس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، کس طریقے سے فٹافٹ ہماری شہرت پہ ہاتھ رکھ دیا گیا انڈس واٹر ٹریٹی، اور پھر پوری دنیا کے سمجھانے پہ رکے نہیں، پھر بھی آگے، اور پھر بھی آ کے معصوم سیولینز کو مار گئے۔ تو انہوں نے بھی یہ پوری وار گیم کیا ہوا ہے اور ہماری آرم فورسز نے بھی وار گیم کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ۔ اور لیکن ہم ریشنل ہیں، ابھی انہوں نے ریشنلٹی کی ریڈ لائنز کراس کی ہیں، تو اس کا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو جب وہ اگر اس کا بھی جواب ہمیں دینے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی دیکھ لیں گے۔ آپ شیروں اور دلیروں کی قوم ہے، میرا مطلب ہے یہ ابھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا سر اونچا کر کے تو آپ ساری باتوں کے متعلق سوچیں۔ زبردست لیفٹیننٹ جنرل صاحب، بالکل پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا آپ کی گفتگو سن کے بھی، اور ویسے بھی ہم کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ آرمی چیف ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، جس طرح ہمیں انفارم کیا جا رہا ہے، جس طرح بتایا جا رہا ہے، جس طرح پاکستان کی پرفارمنس ہے وہ ایکسیپشنل ہے، جس طرح ہم نے ان کے ایئر اٹیک کو اس وقت وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے